ناظرین، مدارس کا اسلام کی تاریخ میں انتہائی کلیدی اور بنیادی کردار رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا۔ اس کا نام دار ارقم تھا۔ اسی دور میں جب کفر بہت طاقتور اور تشدد اور سختی کا ماحول تھا، خفیہ طور پر صحابہ کرام گھنٹوں تک اس مدرسے میں بیٹھ کر قرآن، ایمان اور اسلام سے متعلق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی سے وہ ابتدائی لوگ تیار ہوئے جنہوں نے مکہ، مدینہ اور پھر دنیا بھر میں دعوت کا فریضہ سر انجام دیا، اور مدارس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مگر اب یہ دور آ چکا ہے کہ غیر مسلم مدارس پر تنقید میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ غیروں سے کیا شکوہ کیا جائے جب مسلمان ہی مدارس کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، اپنے بچوں کو ماڈرن سکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں مگر مدارس میں نہیں بھیجتے، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مسلمان بھی مدارس سے ڈرنے لگے ہیں، مگر مدارس اصل میں کیا ہے، اس بارے میں کیا غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور کیا ان الزامات میں کوئی صداقت ہے؟ ہماری آج ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو شخص نے مدرسوں سے متعلق سوال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا کیا جواب دیا، میڈیا کے کردار پر کیا لب کشائی کی، اور مسلمانوں کو اس فتنے اور فساد بھری دنیا میں مدارس کے کردار پر کیا آگاہی دی، یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، یقیناً اس سے علمی طور پر بہت آپ مستفید ہوں گے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، پریم اڈوانی نامی ایک بزرگ ہندو نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اسلام کا ماضی بہت تابناک ہے، اس کا مستقبل ماضی سے زیادہ تابناک ہونا چاہیے، اور میری خواہش ہے کہ مسلمان اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ شفافیت دکھائیں۔ بہت سے مسلمان مدارس اور مساجد میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مدارس اور مساجد میں کیا ہو رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو اپنے مدارس تک سب کو رسائی دینی چاہیے۔ گراس روٹ لیول پر جا کر سب کو دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، سچائی کو زیادہ شفاف طریقے سے پھیلنا چاہیے۔ My name is Prem Advani. I am from New Delhi, a retired senior citizen, non-Muslim. My question is that Islam, with a glorious past, should continue to be more glorious with the present time. I wish that the Muslims should give more transparency and access to what activities are being conducted from the grassroots level of madrasas and masjids and so on, so that the people should feel what is going on. The truth should be transparent. My main aim is transparency. Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ بھائی، میں بھی آپ سے متفق ہوں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ شفافیت نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ غیر مسلم بھی آئیں اور مدارس میں تعلیم حاصل کریں۔ ابتدائی دلائل پر ہی ہال میں تالیاں گونجنے لگیں، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سوال کا مطلب کیا ہے۔ آپ مدارس سے متعلق میڈیا کی خبروں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی کے اسکول ہیں، ان میں لوگوں کو تخریب کاری سکھائی جاتی ہے۔ مدرسہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے تدریس کی جگہ۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی جیسا ہی ہے، لیکن میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے کہ اگر تم مدرسے میں جاؤ گے تو دہشت گرد بن جاؤ گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کرنے والا شخص ہٹلر تھا، جس نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا۔ وہ کون سے مدرسے میں گیا تھا؟ آج اٹالین، میکسیکن مافیا کو سب جانتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں جو منشیات پھیلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، تاوان مانگتے ہیں، یہ قید بھی ہوتے ہیں اور جیلوں میں بھی جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے بڑے بڑے جرائم میں لوگ ملوث جیلوں میں موجود ہیں۔ کوئی وہاں جا کر ان سے پوچھے کہ وہ کس مدرسے میں گئے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی تعداد میں لوگ مدرسے میں گئے ہوں، مگر اکثریت یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے، ماڈرن سکولوں میں جاتی ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سکول بند کر دیں؟ کیا میں کہتا ہوں کہ کالجز بند کر دیں؟ بی کام، سی اے، ایم کام، ایم فل، ایم بی بی ایس پڑھانا بند کر دیں؟ میں انہیں ماڈرن سکولوں میں پڑھاؤں اور جانتا ہوں کہ سکول میں نہیں سکھایا جاتا کہ کسی کو قتل کرو، منشیات بیچو یا اغوا اور دوسرے جرائم کرو، اپنے ملک سے غداری کرو۔ یہ لوگ انہی سکولوں میں پڑھتے ہیں، مگر یہ کالی بھیڑیں ہیں جو اپنی تعلیمات سے انحراف کرتی ہیں۔ ہٹلر بھی کسی ماڈرن سکول میں ہی گیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جس سکول میں گیا تھا اس سکول نے انہیں سکھایا تھا کہ تم 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دو۔ Number one person who has killed maximum human beings in the world is Hitler. Which madrasa did he go to? Which madrasa? Which madrasa he went to? If you take a survey that all the smugglers, all the top people that go to the jail, if you take a survey, how many people go to madrasa? How many? A small, maybe a couple of percent. Majority go to universities. Which university? Modern university. Schools.
colleges. So can I say that you should close the school? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो भी लोग जराइम करते हैं वो भी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करते हैं, मगर ये काली भेड़ें होती हैं जो मुआशरे को खराब करती हैं। कोई स्कूल किसी को दहशतगर्द नहीं बनाता और मदारिस भी स्कूल ही हैं, वो भी दहशतगर्दी नहीं सिखाते। हर साल हजारों तलबा मदारिस से तालीम हासिल करते हैं। नदवी और देवबंद समेत कई मदारिस हैं जहाँ से ये तलबा फारिग तहसील होकर निकलते हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि ये मदारिस सिखाते हैं कि लोगों को कत्ल करो? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मीडिया है जो ऐसी बातें फैलाता है। और कुछ साल पहले भारतीय हुकूमत नदवा में जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने सर्च वारंट लिया और वहाँ गए ताकि चेक करें कि वहाँ क्या है, मगर क्या निकला? सिर्फ किताबें। लाखों में कोई एक केस हो सकता है जो शख्स मदरसे से पढ़कर निकला, उसने कुछ ऐसा वैसा काम कर लिया हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मदरसों में सिखाया ही यही जाता है। सर्वे से पता चलता है कि मॉडर्न स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों की बड़ी तादाद गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाई जाती है। तो जहाँ तक शफाफियत का ताल्लुक है तो मैं भी भाई आपके साथ हूँ। कोई मदरसा कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास मत आओ और मत देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि छुपाने की कोई चीज ही नहीं। हमारा निसाब सबके लिए खुला है। मैं भी भारत में मदरसा चलाता हूँ और मेरे पास हजारों तलबा थे। हम उनको तकाबली मजाहिब की तालीम देते थे और मेरे तलबा हिंदुओं से भी ज्यादा हिंदू मत को जानते हैं, वो ईसाइयों से ज्यादा ईसाइयत को जानते हैं, वो इस्लाम को मुसलमानों से ज्यादा जानते हैं। जहाँ तक शफाफियत का ताल्लुक है ये जरूर होनी चाहिए। कोई मदरसा नहीं कहेगा कि चेकिंग के लिए मत आओ, जरूर आओ मगर इल्जामात न लगाओ। मनफी जहनियत के साथ ना आए, खुले दिमाग के साथ आए। सोच ही मनफी लेकर अगर आएंगे तो मनफी चीजें ही देखने को मिलेंगी। अच्छे कामों में भी कीड़े निकाल देंगे। मुस्बत सोच के साथ आएंगे तो अंदाजा होगा कि ये भी एक स्कूल है। क्या पता खुले दिमाग के साथ आने से आपको भी हिदायत मिल जाए। See, once in a blue moon, one in a lakh, one in 100,000, one in a million, maybe a person after he passed the madrasa may have been misled. That doesn't mean madrasa teaches that. But a bigger percentage of the students studying from schools, modern education, from colleges, from university, which we get degrees of BA, BCom, engineering, doctor, more of the people doing wrong activities and evil activities. So as far as transparency, brother, I'm for it. No madrasa will ever say that you do not come and check. Our syllabus is open. नाज़रीन, उस शख्स ने यहाँ फिर कुछ कहने के लिए हाथ उठाया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको इजाजत दे दी। उसने कहा कि मेरे इस सवाल का मकसद हरगिज इस्लाम को बदनाम करना नहीं था। मैं तो मीडिया की बातों पर यकीन ही नहीं करता। मैं कहना चाहता था कि मदारिस सबके लिए खुले होने चाहिए। तमाम गैर मुस्लिम भी आएं और तालीम हासिल करें। वो खुद देखें कि जो कुछ वो सुनते हैं क्या उनमें वाकई कोई सच्चाई है या मन घड़त बातें हैं। ऐसा करने से लोगों के भी ज़हन खुलेंगे कि हम तो खुद वहाँ गए और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता जो मशकूक हो। Atmosphere of encouragement for non-Muslims to come and learn something and see for themselves. That is what I mean by transparency, so that people should not have suspicion that something wrong is going on, something good is going on, but you should make it transparent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की तारीफ की कि ये सोच बहुत अच्छी है और सवाल भी बहुत उम्दा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि मैं आपको और आपकी फैमिली और बच्चों को ये दावत देता हूँ कि आप मदरसे में जाएं। हमारे इस्लामिक रिसर्च फैसिलिटी में एक लाइब्रेरी थी। ये कम से कम भारत में आला पाए की लाइब्रेरी है, जहाँ बेशतर मज़ाहिब के आसमानी सहीफे हैं। हमारे पास 200 से ज्यादा बाइबल के वर्जन मौजूद हैं। 50 से ज्यादा तो भगवत गीता के तर्जुमे ही पढ़े हैं। वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेद वेद, अथर्ववेद के भी लातादाद तर्जुमे पढ़े हैं। ये वो खजाना है जो आपको किसी हुकूमती लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेगा। हम अपने तलबा की हौसला अफजाई करते हैं कि वो पढ़ें और इल्म हासिल करें ताकि सच्चाई जान सकें और दूसरों को छोड़ें। मैं आपको और आपके बच्चों को ये दावत देता हूँ कि वो मदरसे में जाएं। आपको हवाई जहाज के टिकट भी देने को तैयार हूँ। मदरसों में जाएं और खुद सच्चाई देखें। सच्चाई आपके सामने होगी। उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी तनकीद को मुस्बत अंदाज से लिया और इसका मुस्बत जवाब दिया। मैं आपकी दावत कबूल करते हुए मदरसे में जरूर जाऊंगा। नाज़रीन, पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी तो इसमें जो है एक हिंदू ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि जो है वो मदरसे जो है ना, वो सोशल मीडिया पर जिस तरह लोग खबरें सुनते हैं तो उस हिसाब से उसने सवाल किया कि जो मदरसे हैं उनका काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो वहाँ पर वो कोई भी आ जाकर देख सके, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, तो वहाँ पर जाकर देख सके किस तरह तालीमात दी जा रही हैं, कौन सी तालीमात दी जा रही हैं। तो और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया तो और समझाया उसे कि जो वो
یہ سوشل میڈیا کا جو نیوز چینلز کا یہ کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں. دراصل مدرسہ میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے پھر اگزامپل کے طور پر اسے بتایا کہ جس طرح آپ ہٹلر کو دیکھ لیں، تو اس نے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو، اپنے مذہب کے لوگوں کو ہی قتل کر دیا. تو وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اچھی یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا تھا، تو اسے کیا یونیورسٹیوں نے ہی سکھایا تھا کہ جو آپ یہ کام کریں؟ تو بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ کچھ اس طرح کی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں تو جو تعلیمات پر ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا. وہ بہت اچھی کالجز یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کا اس پر کچھ نہیں اثر ہوتا، اور بلکہ وہ کرپشن میں اور جرائم میں، منشیات میں بہت سے کم ملوث ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ بالکل اس طرح کچھ نہیں ہو رہا اور اس طرح کی ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی جو ہے وہ سوال کو پازیٹیو لیا، غلط انداز میں اس کو نہیں لیا، اور اس نے بھی جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہی کیا. اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنے مدرسے میں کم سے کم دعوت دی کہ آئیں وزٹ کریں اور دیکھیں. تو اس نے انہیں بتایا کہ ہمارے جو ہے وہ لائبریری میں ہر مذاہب کے، یہاں تک ہندو کے بھی بہت سارے جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں مذہبی، تو آپ آئیں ان کو دیکھیں اور سمجھیں، دوسرے مذاہب کو بھی